اللہ اکبر۔ تو حضور کیا لائے اور کیا دے کر گئے؟ آتے ہوئے قرآن لائے، جاتے ہوئے ہمیں قرآن دے کر کے گئے۔ لیکن آج امت کی بدقسمتی کہ اسی قرآن کو امت نے بھولا کے رکھ دیا ہے۔ اسی قرآن کے قریب آنے کے لیے امت تیار نہیں ہے۔ جس قرآن کے ذریعے سے حضور علیہ السلام نے عرب کا جہنم نما معاشرہ اس کو بدل کے جنت نظیر بنایا، آج وہ قرآن، وہ نسخہ کیمیا آج ہمارے پاس موجود ہے، مگر اس کو استعمال کرنے کا گر اور فن نہیں آتا ہمیں۔ ایک نوجوان تھا، وہ راستے میں جا رہا تھا، اس کو راستے میں گولی پڑی ہوئی ملی، اس نے وہ گولی اٹھا لی، پہلی دفعہ اس نے گولی دیکھی، آگے کوئی مرشد جیسا کوئی سمجھدار سیانا آدمی کھڑا تھا، اس سے پوچھنے لگا چاچو اے کی ہے؟ وہ نے کہا اوہ پتر یہ تو بڑی خطرناک شے ہے، اے بندے نو لگے تے بندے نو مار دیندی ہے، اے شیر نو لگے تے شیر نو مار دیندی ہے، اے ہاتھی نو لگے تے ہاتھی نو مار دیندی ہے، تے بڑی خطرناک چیز ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو، اس نے جیب میں ڈال لیا، آگے چل پڑا۔ کچھ دن کے بعد پھر اسی راستے سے گزر رہا تھا، ایک کتا اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب بھاگتے 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 جب اس نے دیکھا اور کوئی حل نہیں، تو اچانک ذہن میں آیا چاچو مرشد نے بتایا تھا کہ تیری جیب میں بڑی خطرناک چیز ہے، یہ شیر کو لگے تو شیر کو مار دیتی ہے، ہاتھی کو لگے تو ہاتھی کو مار دیتی ہے، کیوں نہ آج اس سے اس مشکل وقت میں فائدہ اٹھاؤں۔ اس نے جیب سے گولی نکالی، زور سے اس کتے کو ماری، کتے نے مرنا کیا تھا، وہ تو اور زیادہ بھاگنے لگ گیا، اس کے پیچھے پڑ گیا، بڑی مشکل سے اس نے جان چھڑائی، بھاگتا بھاگتا مرشد صاحب کے دروازے پہ پہنچا، آ کے گلہ کیا، چچا جان آپ نے میرے ساتھ غلط بیانی کی ہے۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا وہ جو میرے پاس چیز تھی، آپ نے کہا یہ شیر کو لگے تو شیر کو مار دیتی ہے، ہاتھی کو لگے تو ہاتھی کو مار دیتی ہے، بندے کو لگے تو بندے کو مار دیتی ہے، میں نے تو آج کتے کا چھوٹا سا بچہ تھا وہ میرے پیچھے لگ گیا، میں نے اس کو مارا، وہ نہیں مر سکا اس سے۔ اللہ اکبر۔ تو مرشد صاحب نے اپنے بھتیجے کاکے عثمان کو سمجھایا، بیٹا واقعتاً اس میں طاقت اور پاور تو یہی تھی کہ وہ اگر بندے کو لگے بندے کو بھی مار دیتی ہے، شیر کو لگے شیر کو مار دیتی ہے، ہاتھی کو لگے ہاتھی کو مار دیتی ہے، مگر آپ کو اس کے چلانے کا گر اور فن نہیں آتا تھا، آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ نہیں آتا تھا، آپ نے اس کے استعمال کا طریقہ نہیں سیکھا جیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اگر تو ویسے اس کو سیکھ کر کے استعمال کرتا، کتا کیا ہاتھی بھی تیرے قریب نہ آتا۔ آج یہ قرآن ہمارے لیے اسی گولی کی طرح اور ہم اسی نوجوان بچے کی طرح کہ ہمارے پاس قرآن ہے، قیمتی ترین خزانہ ہے ہمارے پاس، اس کے ذریعے سے جنت میں جایا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن ہم حسرت اور افسوس سے کہیں گے یار ہمیں تو بتایا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لوگوں کی قوموں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے، یہ قرآن جنت کا راستہ دکھاتا ہے، صرف راستہ نہیں دکھاتا، انگلی پکڑ کے جنت تک لے جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو صاحب قرآن ہے، جس نے زندگی قرآن کے مطابق گزاری، مرنے کے بعد ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر موڑ، ہر قدم پہ وہ اس کی رہنمائی کرے گا، جہاں کہیں سے بھی جو ہے وہ عذاب کے فرشتے اس کے قریب آنا چاہیں گے، آگے ڈھال بن جائے گا، اس وقت تک یہ اس کی دوستی، اس کا تعلق اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دے گا۔ ہم حسرت اور افسوس سے کہیں گے یار ہم نے تو یہ کچھ سن رکھا تھا لیکن ہمیں تو نہیں بچا پا رہا یہ قرآن۔ اس وقت پھر مولویوں سے گلہ کرو گے مولوی صاحب تساں ساڈے نال دھوکا کیتا ہے، تساں سانوں کیا قرآن جنت وچ لے جائے گا، سانوں تے نہیں لے کے جا رہا، تانوں لے کے جا رہا ہے۔ تو مولوی صاحب کہیں گے تانوں پتہ ہے جمعہ پڑھن کس ٹائم آندے سو؟ جدو جماعت کھڑی ہون لگتی سی ادو آندے سو۔ جب ہم یہ کارتوس استعمال کرنے کا ہنر، فن سکھا رہے ہوتے تھے، تم اس وقت دکان پہ دکانداری کر رہے ہوتے تھے، تم اس وقت نوٹ چھاپ رہے ہوتے تھے، تم اس وقت دنیا کما رہے ہوتے، دنیا کے ہرس اور لالچ میں تم جو ہے گھٹنوں تک نہیں ناف تک پھنسے ہوئے ہوتے تھے۔ ہم ادھر اس کارتوس کو صحیح استعمال کرنے کا ہنر اور فن سکھا رہے ہوتے تھے، ہم بتا رہے ہوتے تھے قرآن کیسے جنت میں لے کر جاتا ہے، ہم بتا رہے ہوتے تھے قرآن کیسے قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، ہم بتا رہے ہوتے تھے قرآن کیسے سفارشی بنتا ہے۔ تم اس وقت مگن ہوتے تھے اپنے کاموں میں، ہمارے قریب نہیں آتے تھے، تم نے اس کارتوس کو چلانے کا ہنر اور فن نہیں سیکھا، اس لیے جاؤ آج جہنم ہی تمہارا مقدر ہے۔ اور جب قرآن جہنم میں لے کر جائے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے
موقع ملے گا اللہ فرمائیں گے کہ سفارش کرو اپنے امتیوں کو جہنم سے نکال کر کے لے جاؤ. فرمایا میں جہنم میں سے اپنے امتیوں کو نکالتا رہوں گا. ایک وقت آئے گا میں خود کہوں گا یا اللہ اب میرا کوئی امتی جہنم میں نہیں رہا سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک لیا ہے، اور اس کی سفارش اب میں محمد نے بھی نہیں کرنی. القرآن حجت لک و علیک، حضور یہاں بتا کے گئے قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. اللہ اکبر. حضور فرمائیں گے اب وہی میرے امتی جہنم میں رہ گئے جن کو قرآن نے روک لیا ہے، اور جن کو قرآن نے روکا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں کروں گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ ایسے ہی تعلق ہے، ہماری قرآن کے ساتھ ایسی ہی نسبت ہے کہ جو ہمیں عذاب سے بچا کے جہنم سے بتا کے جنت میں لے جائے گا، یا ہمارا تعلق ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ وہ ہے جس کی وجہ سے اٹھا کر کے جہنم کے اندر یہ قرآن ڈلوائے گا اور پھر حضور کی سفارش سے بھی ہم جہنم سے نہیں نکل پائیں گے. آج اسی قرآن کی تکمیل کا موقع ہے. میری متبنہ بیٹی، منہ بولی بیٹی وجیحہ 6-7 سال کی ہے، اس نے قرآن پاک مکمل کیے ہے اور مجھے اس پہ بہت خوشی ہے. اہل ایمان کو خوشی ہوتی ہی اسی پہ ہے.